اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے 6 سال بعد عظیم صحابی رسول حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس ایک 6 سال کا آپ کا جو ہے وہ بچہ ساتھ ہوتا ہے، 5 یا 6 سال کا بچہ آپ کا ساتھ ہوتا ہے، اور روایات میں یہ آتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ میرا ایسا فرزند ہے اور یہ میری وہ اولاد ہے کہ جس سے میں بہت عقیدت رکھتا ہوں، میں بہت محبت رکھتا ہوں، اور اس کی ماں بھی اس سے بہت زیادہ محبت رکھتی ہے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم جو ہے وہ اسے اپنی جائیداد ساری کی ساری اس کے حوالے کر دیں، اور ہم آپ کو اس پر گواہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی ہم آپ کے سامنے یہ اعتراف کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ اس کو دینا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ جملے ارشاد فرمائے کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اللہ۔ اور ایک روایت میں خود حضرت نعمان بن بشیر یعنی انہی کے بیٹے حضرت ابو داؤد، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نقل کرتے ہیں اپنے والد سے ہی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کے الفاظ میں ارشاد فرمائے، اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بحث و مباحثہ نہیں کرتے، بلکہ معاملہ یہ ہوتا قرآن میں آیا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، تمہیں چاہیے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور اللہ کے رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ تو تعظیم و توقیر میں وہ سب کر گزرتے، اور حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سب سے بڑی مثال پیش کی کہ آپ نے اس وقت کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کام آپ کو ناپسند ہے وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں یقیناً آپ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے اولاد کے درمیان جو ہے وہ برابری کروں گا۔ اور رہتی دنیا تک اب جب بھی یہ توازن کے حوالے سے اولادوں میں بات ہو، پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی بات، بالکل یہ مثال سیٹ ہو گئی، بالکل صحیح بات ہے۔ قرآن میں بھی آئے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ تمام فریقین کے حقوق کی پاسداری کا بیان کیا۔ آپ کے کسی خطبے میں یہ بات نہیں ملتی کہ کسی ایک کو فائدہ ہو رہا ہو اور دوسرے کو نقصان ہو رہا ہو، اور یہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد میں برابری کو ہی بیان کیا کہ اگر اپنی زندگی کے اندر اگر کوئی شخص اپنی اولاد میں اپنی جائیداد کو، اپنے مال کو تقسیم کرے گا تو وہاں برابری ہی کرے گا۔ اور ہمارے فقہا نے یہاں تک مسئلہ بیان کیا کہ وراثت کے معاملے میں تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اب اس کا ترکہ تقسیم ہو تو بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کو ڈبل حصہ ملے گا، یعنی دگنا ملے گا، لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں مال کو تقسیم کرے تو بیٹی کو بھی برابر دے گا، بیٹے کو بھی برابر دے گا۔ اچھا، یعنی فقہا نے اسی حدیث مبارکہ سے اور دیگر احادیث سے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر زندگی میں مال تقسیم کرے گا تو برابری کرے گا، ان میں عدل و انصاف کرے گا۔ یعنی اگر کسی بیٹے کو جو ہے پسند کرتا ہے باپ، وہ کہتا ہے کہ جی میں سارا اس کو دینا چاہتا ہوں، تو یا اپنی ہاف پراپرٹی اس کو دینا چاہتا ہوں، یا سارا بزنس کو دینا چاہتا ہوں، تو وہ اس کی اجازت نہیں ہے، اولاد کو مکمل طور پر محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ انمول موتی اور آپ نے وہ ہمیں انمول اصول عطا فرمائے کہ ایک بندہ ایک بہت بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ آج کے دور میں ایک بات جو بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہے آل اوور دا ورلڈ، وہ یہ کہ مڈل چائلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ نگلیکٹ ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا فینومینون ہے اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو پوری دنیا میں یکسر نظر آتا ہے۔ منزلہ جی، مڈل چائلڈ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نگلیکٹ ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جو پہلی اولاد ہوتی ہے اس سے محبت اور عقیدت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے ہے، بالکل ایسا۔ اس کے بعد جو اولاد کے بعد اگر تیسرا بچہ آ جائے تو وہ تیسرا بچہ چونکہ وہ لاڈلا ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ پیار اور محبت زیادہ والدین کی گین کرتا ہے۔ پہلے بچے کو تو پہلے سے ہی پیار اور محبت مل رہی تھی، تو بیچ والا جو ہے وہ نگلیکٹ ہوتا ہے۔ اسلام نے اس سے ہمیں منع کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے ہمیں اس سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ اس سے مراد صرف مال میں نہیں بلکہ ہر فیز کے اندر عدل و انصاف کرنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ والدین کا رویہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ذہین اولاد ہوتی ہے، والدین یا پڑھنے میں اچھی اولاد ہوتی ہے، والدین اس پر توجہ اور فوکس زیادہ کرتے ہیں، اور جو اولاد پڑھنے میں زیادہ اچھی نہ ہو یا ذہین نہ ہو سکتا ہے کہ دیگر فیکٹرز میں یا دیگر شعبوں کے اندر وہ اولاد جو ہے وہ بڑی اچھی ہو، جیسے سپورٹس ہے یا کوئی اور شعبے کے اندر وہ اولاد زیادہ اچھی ہو، اس پر اتنا فوکس نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو والدین کا ایک بدلتا ہوا رویہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو پیسے والی اولاد ہے اس کو ترجیح زیادہ دیتی ہے، اور جو پیسے والی اولاد نہیں، بھلے وہ دیندار ہو، بھلے وہ کوئی غیر شرعی کام نہ کرتے ہوں، بھلے ہی وہ
وہ ماں باپ کے حقوق کو تلف نہ کرتے ہوں، لیکن ماں باپ کا رویہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کبھی ناروا جو ہلکے ہوتے ہیں پیسوں میں، جی ان کے ساتھ ناروا ہو جاتا ہے، اور پیسے والا بھلے کچھ بھی کرتا رہے لیکن والدین کے آنکھوں کے آگے ایسی پٹی بندی بھی ہوتی ہے کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سمجھایا، اگر محبت بھی کرو تو اولاد میں برابری کے ساتھ، اگر کوئی چیز بھی لے کر آؤ تو اولاد میں برابری کے ساتھ لے کر آؤ۔ یہاں تک کہ اس دور کے اندر جہاں بیٹیوں کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کے حقوق کو بھی واضح کیا، خاص طور پر تاکہ اگر کسی کی مذکر اولاد بھی ہے اور مؤنث اولاد بھی ہے، سب میں برابری ہو۔ آپ کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ کوئی آپ کے پاس پھل آتا، سب سے چھوٹے بچے کو جو ہے وہ آپ پیش فرماتے تھے، اور آپ نے یہی تعلیم ہمیں دی۔